وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشكرون. آمنوا بالله صدق الله وقالنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا محبوب کبریا دوشہ حق و صلاح احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسمہ کے علیہ ضرور عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام عزت اور تقریم کے لائق حضور جوان نوجوان ساتھی عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول شریف کے بابرکت ایام بابرکت پڑھی ہوں. ان میں خوشی منانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل کی جائے. اسی لیے آج کے جمعہ مبارک حالانکہ آج 5 روپیے تو پہنچتے ہیں. آج کے دن ہم نے تھوڑا سا اظہار کرنے کی جسارت کی ہے، کوشش کی ہے. اس کے بنیادی کچھ وجوہات ہیں اور وجوہات ایسے ہیں جن کی وجہ سے میرے مسلک پر براہ راست اٹیک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھیے آپ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو انداز کیسا اپنایا جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے آج کی یہ کوشش ہے، کاوش ہے کہ چلیں انفرادی طور پر تو جو لنگر کے پیچھے باتیں یا شعر خوانی
سننا چاہے، وہ انفرادی طور پر جائے، کم از کم اجتماعی طور پر ہمارا مسلک اور مسلک سے وابستہ لوگ جو درد رکھتے ہیں دل کے اندر، وہ اس وقت سے پہلے اپنی محبتوں کا اظہار بھی کر لیں، کیونکہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سال بھر میلاد شریف منایا جاتا ہے۔ کوئی جنوری میں منا رہا ہے، کوئی فروری میں منا رہا ہے، کوئی مارچ میں منا رہا ہے، کوئی اکتوبر میں، کوئی نومبر میں، کوئی دسمبر میں، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ کوشش کریں کہ آج جنہوں نے شرکت کرنی ہے وہ اپنا کھانا وغیرہ تناول کر کے مسجد میں تشریف لائیں اور بر وقت تشریف لائیں، تاکہ جو باتیں میں خاص کرنے جا رہا ہوں ان کو آپ دل و دماغ کے اندر تھوڑی سی جگہ دیں، تھوڑا سا اور فکر کریں، تدبر سے کام لیں، تو یقیناً حق کی پہچان آپ کو بھی ہو جائے گی، مجھے بھی ہونی چاہیے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن و جمال اور خوبصورتی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطرت رکھی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص عالی شان اوصاف سے متصف ہو، ان سے وابستہ ہو، اس کا کردار سیرت صورت اعلیٰ ہو، اخلاق اچھے ہو، تو انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یوں ہی انسان کو اپنے موزن اور کرم فرما پر بھی دلی طور پر محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مثال محبت کی اور کردار، اس کی مشیت ہے کہ مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرے۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بابرکات میں محبت کے تمام اسباب کو جمع کروا دیا۔ سب سے زیادہ حسن و جمال میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جان کو عطا فرمائے، بلندر سیرت و کردار سے بھی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، ملک عظیم کے منصب جلیل پر بھی مائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فائز فرمایا، اور دین اور دنیا کی تمام تر نعمتوں کی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر رکھ کر موصل اعظم بھی مالک ارض و عجم بھی آپ ہی کو بنایا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ایمانی تقاضوں سے آشنا ہو بھی تو عقل چاہتی ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت خالق کائنات جل جلالہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے۔ ماہ ربیع الاول شریف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیوں کا سماں ہوا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، نثار تیری چہل پہل پہ آزار ہی نے اب ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ آزار ہی نے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک روایت آپ کو یاد کرواتا چلوں، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوئی، پھر ابلیس جس کا تذکرہ اس کھیل کے اندر کیا گیا وہ 4 مقامات پر سب سے زیادہ رویا، آنسو بہائے۔ ان میں ایک مقام
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کر، جب میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ابلیس سب کو رویا، بہت شدید پریشان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا۔ رب تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کرنے اور عظمت رسول کی اضافے کے لیے محافل میلاد، جلوس میلاد اور سجاوٹ اور دیگر کارہائے مقدم اس ماہ مبارک کے اہتمام کے اندر شامل ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو خرچہ ربیع الاول شریف پہ کرتے ماہ مبارک کے اندر کرتے ہیں یا سال بھر میں عظمت رسول کانفرنس کرتے ہیں، میلاد شریف کی محافل کرتے ہیں، جلوس میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کسی یتیم اور نادار بچی کی شادی پر کرتے ہیں تو اس سے کئی بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن بھائی سوال یہاں یہ ہے کہ سارا سال ہم اپنے تمام تر معاملات کی دنیا کو چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، شادی بیاہ ہو تو ہم لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ ایک شادی کے خرچ کے اندر چار شادیاں کی جا سکتی ہیں۔ ہم اور بہت سے اہتمام ایسے کرتے ہیں، پروگرامات کرتے ہیں کہ جن کے اندر کئی بیٹیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر غریب کا اتنا ہی درد ہے نا، غریب کی اتنی ہی تکلیف ہے، غریب کے لیے آپ کے دل کے اندر اتنی جگہ ہے، تو پھر سال بھر آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کیجیے جس سے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کا باعث ہو۔ اللہ ناراض ہو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض۔ آپ وہ کام کیجیے جس کے اندر اللہ راضی ہو، اس کا محبوب راضی ہو، تو ہم اس خرچ کو ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، وگرنہ یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ جس ہستی کے لیے، عظیم تر ہستی کے لیے اللہ ہم کو عزت نے یہ کائنات سجائی، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ صرف کائنات نہیں سجائی بلکہ ہمیں، مجھے، آپ کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ میں نے کئی دفعہ کیا، آپ بھی جانتے ہیں، بابو بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں نے، نبیوں نے، رسولوں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو نے اپنے محبوب کو مبعوث کرنا ہے تو ہمیں رسول اور نبی بے شک نہ بنا، ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا دے۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، اور پھر کتنا خرچ ہو جاتا ہے، کسی کا 200، کسی کا 100، کسی کا 400، 500، 1000، کوئی زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ 1000 سے اگر شادی ہوتی ہے تو بھائی ایک مہینے کے اندر 10 شادیاں میں کروانے کو تیار۔ 1000 سے اگر کسی کی شادی ہوتی ہے، ایک نہیں 10 شادیاں میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سب سے پہلے ہم حسب و رسم دیکھتے ہیں، ہم دولت دیکھتے ہیں، ہم لڑکے کا کاروبار دیکھتے ہیں، ہم اس کا بزنس دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس کی کتنی عزت، کتنی تقریر ہے، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، لوگ آیا اسے سلوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پھر جا کر جب ہمیں وہ پسند آتا ہے ہم اس سے رشتہ طے کرتے ہیں، پھر رشتہ طے ہونے کے بعد ایسی ہزار رسومات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے منگنی کی جاتی ہے، ہزاروں لاکھوں روپے اس پر خرچ کیے جاتے ہیں، اس وقت کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جب دن مقرر کرنے ہوتے ہیں پھر ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں اس کی
کوئی بھی کہیں بھی دن مقرر کرنے کی نہ حاجت ہے، نہ اسلام کے اندر اس کی طلب ہے۔ بھائی دو فریق آپس میں بیٹھے اتفاق کر لیں، باقیوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جب شادی قریب آتی ہے، مہینہ پہلے ڈولر شروع ہو جاتی ہے، گانے باجے شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت ہمیں اعتراض یاد نہیں آتا، اس وقت ہمیں خیال نہیں آتا کہ اس ایک شادی کے خرچ میں ہم کتنی شادیاں کر سکتے تھے۔ صرف اور صرف ربیع الاول شریف کے مہینے کے اندر ہمیں یہ سوال ہوتا ہے، ہمارے پیٹ میں یہ درد ہوتا ہے کہ کاش یہ روپیہ ہم کسی غریب کے لیے خرچ کر دیتے۔ سوچنے والی بات، میرا حالانکہ ایسی گفتگو کرنے سے بڑی پرہیز کرتا ہوں، لیکن بڑا درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس ذات کے بارے میں ہم گفتگو ہوئی۔ چلے مولویوں کو تو آپ گڑبڑا لگاتے رہیں، مولوی کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس ہستی کہ جس کے لیے اللہ نے کائنات سجائی، جس پر اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، اس ہستی کے بارے میں تو کم از کم اجتناب کریں، کم از کم اتنا تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ اللہ آپ کی میری تمام تر عبادات کو اگر رد کرنا چاہے تو ایک پل کی بات، بنیادی طور پر ہم پر نمازیں 5 فرض ہیں، یہ جو محبت ہے نا، عشق رسول ہے، یہ زندگی کے ہر سانس پر، ہر لمحے پر فرض ہے۔ اور اگر اس پر بھی ہم اپنی لب کشائی کریں، اپنی زبان کھولیں، ہم یہ کہیں اس سے بہت سے کام ہو سکتے ہیں اس پیسے سے، کیجیے بڑے شوق سے، میں آپ کے ساتھ ہوں، بھرپور انداز کے اندر آپ کا ساتھ دوں گا۔ بھائی میرے، یہ جو ہماری محافل ہے نا، اس طریقے کار سے ہر کسی کو اطلاع ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، لیکن محفل میلاد مصطفیٰ، میلاد کیا ہے؟ ہم میلاد میرے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو ایک طرف رکھے نا، وہ تو بڑی اعلیٰ بات ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جتنے فرد ہوتے نا، جتنے فرد سال میں 5 ہیں، ہم سال میں ہر ایک کی ولادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگر بڑوں کے نہیں کرتے تو کم از کم جتنے اس کے بچے ہیں نا، وہ اگر زیادہ نہیں کر سکتا تو اپنی استطاعت کے مطابق ضرور کرتا ہے۔ اس وقت ہمیں خیال نہیں آتا۔ ہر سال ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی عمر بڑی نہیں بلکہ کم ہو گئی، 1 سال اس کی زندگی سے کٹ گیا ہے۔ اس وقت ہمیں خیال نہیں آتا یہ پیسہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں، چاہے صرف 5 روپے، صرف 5 روپے، جن کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں، جو بچہ بھی اس دور کے اندر نہیں لیتا، وہ اپنی جیب خرچ لینے کو بھی تیار نہیں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، 5 روپے اگر خرچ ہوتے ہیں نا، تو پھر بھی ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے کہ یہ 5 روپے بجائے ایک ایسی رسم پر خرچ کرنے کی جس کا کوئی دین کے اندر کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، جس کو ہم ترک کر کے کسی غریب کو دے دیں، اس وقت خیال نہیں آتا۔ مجھے میرے بچے پیارے ہیں، آپ کو اپنے بچے پیارے ہیں، سیلیبریٹ کریں بھائی۔ تو جب آپ اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، حالانکہ منانی نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کم ہوئی ہے، کم ہونے پر خوشی کوئی نہیں مناتا۔ اگر عقل سے کوئی کام لینا، زندگی جب کم ہو تو خوشی نہیں منائی جاتی، زندگی جب بڑھے تو خوشی منائی جاتی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی بڑی ہے، اس طرح بڑی ہے، 1400 سال پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کے تمام صحابہ ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ آج سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بتائیے کہ صحابہ نے کہاں میلاد منایا؟ بھائی میرے مسلم شریف کی بھی کچھ طرح حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں،
صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں، میرے آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اتنے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ حضور باوجود جاننے کے پھر بھی سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ کیا ہو رہا تھا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ گواہ ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارا یہ ذکر کرنا مقبول ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا یہ ذکر کرنا مقبول ہوا۔ تو گویا اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا اللہ کے حضور میں مقبول ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت آپ نے بے شمار دفعہ سنی ہوگی، آج بھی سعودیہ چلے جائیں، جن کو اللہ نے خوش بختی عطا کی ہے، جنہوں نے عمرہ شریف کیا یا حج کیا ہے، انہیں پتا ہوگا کہ وہاں آج بھی بروز سوموار اور بروز جمعرات کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ اہتمام کیوں کیا جاتا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی کے اندر ہر سوموار شریف کو، ہر پیر شریف کو روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ ہمیں تو جب تک لنگر شریف نہ ملے تو ہم میلاد سننے نہیں جاتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار شریف کو روزے کا اہتمام کرتے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ یہ بھی مستند حدیث مبارکہ، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب میں نے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، تو دو بھائیوں کے درمیان میں مباحثہ ہوا اس چیز کا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو حضور نے روزہ رکھا ہے، پھر آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ میں تو کہتا ہوں ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، ہر سوموار کو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہر جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم رمضان شریف کے جب روزے آتے ہیں تو 2 مہینے پہلے ہی ہمارے ہاں اس کی تکرار شروع ہو جاتی ہے، بڑی مصیبت ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا ہے، وہ آپ کی سائنس اب اسے جا کر قبول کر رہی ہے۔ جتنی انسان کے اندر بیماریاں ہیں نا، اس سال 8-10 گھنٹے اگر بندہ بھوکے پیٹ رہے، اگر اس کا پیٹ خالی رہے تو جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نظام اس نے قائم کر رکھا ہے، اس کے اندر ایسے جراثیم ہیں کہ جو ان تمام بیماریوں کو کھا جاتے ہیں، جو اس کے جسم کے اندر لگی ہوتے ہیں وہ ان بیماریوں کو ختم کرتے ہیں۔ یہ آج آپ کی سائنس قبول کر رہی ہے۔ روزہ فرض ہوا تب آدم علیہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی روزہ تھا، وہ کہ اس کی احتیاط اور تھی۔ ہر نبی کے دور کے اندر روزہ تھا۔ میرے آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 ہجری سن 2 ہجری کے اندر روزہ تھا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اس کا اہتمام فرمایا۔ حالانکہ اس کو ہمارے روزے کی کوئی حاجت نہیں، نہ نماز کی حاجت ہے، نہ روزے کی حاجت ہے۔ کوئی دنیا کے اندر ایک بھی نماز نہ پڑھے گا تو اس کی ذات بالا سے بال پر سزا پر بھی بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ کوئی اس کا نام لینے والا نہ ہو، سارے کے سارے مرتد ہو جائیں، پھر بھی اس کی ہستی کو، اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر آپ کے سمجھانے کے لیے کیونکہ وقت ہونے والا ہے، غور کیجیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب کو اللہ کا ہم سر بنا دیتے ہیں، اس قدر غلو کرتے ہیں، اس قدر آپ اللہ کے محبوب کی عزت اور شان بیان کرنے کے اندر آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے محبوب اور اللہ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔ تو ان کے لیے سوال یہ ہے کہ اللہ
شان ہو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کوئی مناتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کا دے، ہم منا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کو ہر عیب سے پاک مانتے ہیں، اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اس کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس لیے ہم اس کا میلاد مناتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا کوئی میلاد نہیں ہے، نہیں سمجھائی گئے، اللہ کا کوئی میلاد نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کا میلاد منانے کا ایک مقصد ہے۔ تو بھائی میرے اس کو جتنی میں ہر دفعہ کہتا ہوں، ضروری نہیں میرے ساتھ آپ شریف گھر کے اندر صرف آپ جو کھانا کھاتے ہیں، ہم نے اپنے تعلق کو، اپنی وابستگی کو ظاہر کرنا ہے۔ کس طرح، جس انداز کے اندر جس کے دل کو بھائے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جلوس سے میلاد میں جائے گا وہ اس کی بخشش ہو، نہیں، میلاد مصطفیٰ منائے گا تو بخشش ہوگی، نہیں، لیکن ہر سانس پر اللہ کے محبوب سے محبت لازم ہے۔ اللہ سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے جو مجھے پسند ہے۔ آقا کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ان کا تو معمولی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ہر ادا کو اپنانے کا نام صحابہ ہے، ہر ادا کو اپنانے کا نام، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو۔ قولی احادیث مبارکہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، فعلی احادیث مبارکہ بھی ہم سنتے ہیں، لیکن ان پر ہمارا عمل نہیں، ان پر بھی عمل کریں۔ جس طرح حلوہ کھانا سنت ہے نا، اس طرح روزہ رکھنا سوال کے دن، جمعرات کے دن اللہ کے محبوب کی یہ بھی سنت ہے۔ اور جو چیز ہمیں میٹھی لگے نا، اچھی لگے، اسے ہم اپنا لیتے ہیں، جو تھوڑی کڑوی ہو اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کڑوی سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سخت کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ اگر جتنے لوگ سمجھتے ہیں وہ مشکل نہیں سمجھتے، میرے سمجھتے جو نہیں، جن کو سمجھ نہیں ہے نا انہیں مشکل لگتی ہے۔ تو بہرحال ہم نے اس سال یہ کرنا ہے کہ ہم نے آقا کی اس پیاری اور سنت کو بھی تر و تازہ کرنا، اس سنت کو روزہ رکھنے کا سال بھر کے اندر 52 میرے خیال میں سوار آتے ہیں، 52 سوار۔ اگر 52 دن ہم روزہ رکھ لیں تو کیا حرج کوئی نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج بالکل سادگی کے ساتھ انشاءاللہ کوشش ہوئی کہ اس پر کوئی تنقید نہ کر سکے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور ایک میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف نکلیں میرے ساتھ پر، میرے تعلق کے جتنے بھی دوست ہیں نا، جتنے بھی دوست سارے آج اہتمام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ ہر مسجد کا ساتھی اپنے رفقا کے ساتھ شریک ہوں، جن کے پاس بات کو میسر ہے کوشش کرے 2 گھنٹے وقت درکار ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ 3:30 سے پہلے آپ کو انشاءاللہ، اگر 3:30 نہیں تو 3:45 سے پہلے آپ کو واپس گھر بھیج دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دفعہ ہم جاتے ہیں یہاں سے ٹھنڈا پانی پہنچتے ہیں، واپسی کے لیے مجھے کوئی ایک بندہ بھی میسر نہیں آتا، وہیں سے پھر منہ لٹکائے واپس آنا پڑتا ہے۔ جب واپس ہم آتے ہیں نا تو اس وقت جو ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اس لیے ایک ہفتہ پورا، آئندہ جمعے مبارک بھی نمبر شریف ہے، ایک ہفتہ پورا پہلے اہتمام کیا جائے تاکہ ہم خرابات کے اندر رکھیں، تاکہ ہمارا مقصد چاول کھانا نہ ہو، ہمارا مقصد ٹرافیاں لینا نہ ہو، ہمارا مقصد لوگوں کے اسٹیجوں پر جانا نہ ہو۔ آج کوئی اسٹیج نہیں، ہم یہاں سے سیدھے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے جائیں گے، وہی ذکر کرتے واپس آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو میرے سمیت اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ
لازوال عشق و محبت نصیب فرمائے. واقع دعوایا ان الحمد للہ رب